نشبندیاں موجود ہیں. میں عیدگاہ شریف کا نام لینا چاہتا ہوں چونکہ مہر منیر میں حضور اعلیٰ نے آپ کی جو سواہن عمری ہے مہر منیر، اس کے اندر حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام مینشن کیا گیا، ذکر کیا گیا. میں اس اعتبار سے کہوں گا جہاں سلسلہ قادریہ گولڑا شریف سے لے کر بغداد معلیٰ تک اور گولڑا شریف سے لے کر چشتیہ نظامیہ میں سلطان الہند کی چوکھٹ تک، وہاں عیدگاہ شریف سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، یہ سلسلہ عیدگاہ سے لے کر حضرت سید بہاؤالدین شاہ نقش بند تک کل کے صوفیاء کا منہج ایک ہے. ہم اس کی قدر تفصیل کچھ مختصر، کچھ چیزیں وہ ہیں جو اہل علم کے لیے بالکل نہیں ہیں، لیکن وہ تبرکاً پڑھی جاتی ہیں جس طرح باقی چیزوں کی کندھے مقرر ہو یا دہرائی کے لیے یاد رکھنے کے لیے. اولاً عقیدہ توحید، ہم اللہ تبارک و تعالی کو ذات و صفات، احکام، اسماء، افعال میں وحدہ لا شریک اور قدیم مانتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو واجب الوجود، تمام صفات کمالیہ کا جامع اور تمام عیوب و نقائص سے پاک سمجھتے ہیں، اور اس کی ذات کا ادراک محال عقلی ہے. البتہ افعال کے ذریعے سے اجمالاً صفات اور پھر صفات کے ذریعے سے اس کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے. دنیا میں ظاہری آنکھوں سے رؤیت باری تعالی صرف اور صرف خاصہ ہے جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبکہ آخرت میں تمام اہل جنت کو اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا جائے. ایمانیات، ہم تمام ملائکہ، کتب سماویہ، تمام انبیاء اور رسول یوم آخرت، تقدیر من اللہ، بعث بعد الموت اور جنت و دوزخ کو بہرحق سمجھتے ہیں. ہم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا سچا آخری نبی اور پوری مخلوقات و موجودات و کائنات میں سب سے افضل و اعلی، ہم جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع بالحیات اور نزول کے بعد ان کی وفات پر مکمل یقین رکھتے ہیں. ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت ذلی، بروزی، مستقل، غیر مستقل کسی بھی قسم کی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج اور کذاب سمجھتے ہیں. افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تمام صحابہ کی جماعت پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت مطلقہ کے قائل ہیں. ہمارے نزدیک ترتیب خلافت بمطابق ترتیب افضلیت ہے، یعنی افضل البشر بعد الانبیاء جناب ابو بکر صدیق الصدیق الاکبر، پھر حضرت عمر فاروق الفاروق الاعظم، پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین، اور پھر سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار. لہذا ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت مطلقہ پر کسی کی بھی تقدیم کو باطل سمجھتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین، مسلمانوں کی عزت و آبرو و حیا حضرت عائشہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان امتیازی. جماعت صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر، کافر، کیونکہ صحابیت ابو بکر صدیق نص قطعی جلی کی تشریح سے ثابت ہے. سورہ نور میں نزول آیات کے بعد جملہ قابل غور، قابل نوٹ، سورہ نور میں
نزول آیات افک کے بعد حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. مقام صدیقیت کبریٰ ہم احادیث، آثار، روایات بتصریح علامہ بہتی گورم قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی صاحب لمحات کی روشنی میں حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار کو وصف صدیقیت کبریٰ سے متصف مانتے ہوئے صدیق اکبر کہنے کے قائل ہیں. البتہ صدیق اکبر بطور علم و اختصاص سیدنا ابو بکر صدیق سمجھتے ہیں اور صدیقیت کبریٰ میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تقدیم کے قائل ہیں. طہارت اہل بیت ہم عصمت شریف انسانوں میں سے انبیاء اور رسول کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں، تاہم اہل بیت اطہار صحابہ کرام پاکان امت میں ایسی بہت سی ہستیاں ہیں جو محفوظ عن الخطا ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. وہ کبھی بھی کسی خطا کے قریب نہ گئے. علی الخصوص اہل قصا جن کے لیے جداگانہ شان تطہیر ہے. ہمارے نزدیک یعنی ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک جناب سیدنا ابو بکر صدیق سید المحفوظین ہیں اور جناب خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی کونین ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا سیدۃ المحفوظات ہیں. ایمان حضرت ابو طالب، ہم ایمان حضرت ابو طالب کے قائل ہیں، لیکن عدم ایمان کے قائلین پر کام تشریح کو بھی ہرگز درست نہیں سمجھتے. تعین مفاہیم اصطلاحات شرعیہ و عرفیہ. نمبر 1 قابل توجہ، قابل غور، صاحبان علم کی توجہ. امامت ہمارے نزدیک امامت بخاصہ عصمت و اطاعت مطلقہ فقط انبیاء کے ساتھ خاص ہے. غیر نبی کے لیے متحقق نہیں، جبکہ عرفی طور پر لفظ امام مقتدا فی الدین کے معنی میں بولا اور سمجھا جاتا ہے. ہم اس معنی میں ائمہ اہل بیت و دیگر نفوس قدسیہ کے لیے لفظ امام لکھتے اور بولتے. خلیفہ بلا فاصل یہ بھی ایک عرفی اصطلاح ہے. ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فاصل ظاہری و باطنی ہر دو لحاظ سے تسلیم کرتے ہیں، اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا سمیت ہر صحابی رسول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا فاصل روحانی فیض میسر آنے کے قائل ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان ولایت کے قاسم خصوصی حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا کو مانتے ہیں. وجہ سلاسل طریقت کا اجرا آپ کی ذات اقدس سے ہوا. وسیع رسول ہمارے نزدیک نبوی وصایا پر محمول وصایت علوی سے مراد رسول اللہ کا حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا کو ادائیگی امانات
و قرض اور اپنے وصال کے بعد قربانی، اعلان برات اور دیگر معاملات میں کی گئی وصایا، قرب خاص، علم باطن اور مقام ولایت عظمی ہے، جس کے باعث اکابرین امت نے حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا کے لیے وسیع مصطفیٰ کا لقب استعمال کیا۔ اس سے اس بات خلافت ظاہری یا ابطال خلافت خلفائے ثلاثہ پر استدلال محض باطل ہے، نیز یہ شرف بمطابق مقامات و مواقع دیگر صحابہ کرام کو بھی عطا کیا گیا ہے۔ لعن یزید، ہم اہل سنت و جماعت یزید پلید کو حارب حرمین طیبین، قاتل و دشمن اہل بیت سمجھتے ہوئے اس پر اور تمام قاتلین امام عالی مقام پر لعنت کو جائز سمجھتے ہیں اور برملا کہتے ہیں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت۔ مشاجرات صحابہ ہمارے نزدیک ہم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو کلم وعد اللہ الحسنی کی بشارت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ واجب التعظیم و تقریب، ان کے بہم و معاملات میں طنز، تنقیص، تان، تشنیع، جرم، کار فجار، تہم، بتقاضۂ تقدیر جو مشاجرات ان کے مابین ہوئے، بالخصوص جو مشاجرات حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا اور ان کے محاربین کے مابین ہوئے، ان میں حق بدستے حق معاف سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا سمجھتے ہیں، اور ان کے محاربین کو حسب تصریحات اکابرین امت خطائے اجتہادی پر سمجھتے ہیں۔ جملہ صحابہ کرام کی محبت و عقیدت اور ان کی مدح و بیان کو اور بیان شان کو اپنا شعار و مشرب مانتے ہیں۔ ہم خود بھی اپنے متعلقین کو بھی اس نظریے پر کاربند رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو علماء راسخین فی العلم مشاجرات صحابہ کے باب میں طرفین کی عزت و تکریم کا لحاظ رکھ سکنے پر قادر ہوں، صرف وہی علماء مشاجرات صحابہ پر گفتگو کرنے کے اہل۔ ہر عامی، ناخواندہ، اند پڑھ مسلمان کا مشاجرات صحابہ کے باب میں گفتگو کرنا حرام ہے۔ ہمارے نزدیک غیر صحابہ میں سے چاہے کوئی کیسا ہی افضل و اعلیٰ کیوں نہ ہو، طبقات صحابہ میں مفضول سے مفضول صحابی سے بھی مفضول تر۔ حضور قبلہ جانشین حضور نشیر ملت قبلہ جامی جی، آپ کا ایک شعر ہے، کھوٹ نہ آئی اس دے دل وچ کسی صحابی والوں، کھوٹ نہ آئی اس دے دل وچ کسی صحابی والوں، جامی جس دی ٹھڈوں منیا شیخ عبد القادر نو۔ آخری بات، خانقاہ گولڑا شریف کا اعتقادی اور فکری منہج۔ ہم فکری اعتقادی محور حضرت اعلیٰ قطب عالم مامور من الرسول حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ گیلانی کی ذات مقدسہ، ہم اہل سنت و جماعت کے منہج پر کاربند، ہم محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام اہل سنت علامہ فضل حق خیر آبادی اور عشق و محبت کے امام مولانا الشاہ احمد رضا خان قادری فاضل بریلی کے علمی اور فکری ورثے سے بھی گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف سے ہونے والا سالانہ اعلان کہ ہم مسلکاً سنی حنفی ہیں، مشرباً قادری چشتی نظامی گولڑوی ہیں اور ہم بریلوی نہیں ہیں، کو محض اس اعلان کو محض حضرت اعلیٰ قطب عالم پیر سیدنا مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شرف انتصاب کے طور پر سمجھتے ہوئے کسی بھی
مکتب فکر کی مخالف